توبہ کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ توبہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسی ہی توبہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قبول کرتے ہیں اور اس کو گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے درجات بلند کرتے ہیں اور جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ عطا فرماتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے خالص شہد، خالص دودھ، تو خالص چیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اور توبۃ النصوح اس سے مراد ہے جس کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے. اور توبہ کے 5 ارکان ہیں. توبہ کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے گناہوں کے خطرناک ہونے کا علم. اس علم کے بغیر توبہ درست نہیں ہوتی. علم حاصل کرنا ضروری. جو شخص گناہوں کے خطرے کو نہیں سمجھتا وہ ان گناہوں کو بڑا نہیں سمجھتا. وہ یوں ہی سمجھتا ہے جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی تو اڑا دی. گناہ ایسے ختم نہیں ہوتا. اور جو گناہ کو بڑا نہیں سمجھتا تو کیسے اس سے توبہ کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سے توبہ کر لے؟ اور اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی توبہ کہاں سے قبول کی جائے؟ تو گناہوں کے عظیم ہونے کا یعنی بڑے گناہوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کتنے خطرناک ہیں. رابعہ ادویہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے اللہ سے استغفار کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی استغفار میں وہ دل کا احساس شامل نہیں ہے. تو رابعہ ادویہ نے کہا کہ ہماری استغفار محتاج ہے کہ ہم اس پر بھی اللہ سے استغفار کریں. کہ ہماری استغفار ایسی ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کرنا بھی نہیں جانتے، استغفار کرنا بھی نہیں سیکھا. علماء نے گناہوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. یہ تقسیم صحیح ہے، لیکن جو راسخ علم رکھنے والے، پختہ علم رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، لیکن اس طرف دیکھو کہ میں نے نافرمانی کیا کی ہے اور کس کی نافرمانی کی. میں نے کس کی نافرمانی کر دی؟ اللہ کی نافرمانی، خالق کائنات کی، مالک کائنات کی. کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو جو شخص توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ انسان توبہ کرتا ہے گناہ کے بڑے ہونے کے اعتبار سے اور گناہ کے خطرے اس کے انجام کو پہچان کے. اس مفہوم کو ذہنوں کے اندر راسخ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ کہ خالق عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی آیات رحمت اور آیات عذاب کے توسط سے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان خوف اور امید کے بین بین رہتا ہے. کیونکہ کبھی تو وہ ڈرتا ہے، کبھی پھر اسے امید بھی بن جاتی ہے. تو انسان اگر اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے مقام پر پائے کہ کسی بھی وقت وہ گناہوں میں گر سکتا ہے، یعنی اگر وہ نیکی کرنے کی قوت رکھتا ہے تو گناہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں، ہر وقت وہ محسوس کرے کہ میرا قدم کہیں ڈگمگا نہ جائے، تو یہ خوف اس کو گناہ کرنے نہیں دیتا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 165 میں ذکر کیا ہے، دائمی طور پر اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی رحمت کی طرف بھی. اور جیسے اس نے کہا نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں، اور میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت سخت انتقام لینے والا بھی ہوں. الحجر کی آیات ہیں 49 سے 50. سورہ الزمر میں رب العزت کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. تو پہلا رکن ہے توبہ کا جو ہم نے دیکھا کہ گناہوں کے بڑے ہونے کا، خطرناک ہونے کا، یعنی اس کے انجام کا علم، اور مسلسل توبہ کو مستحضر رکھنا اپنے قلب کے اندر تاکہ مسلسل اس توبہ کے سلسلے کو جاری رکھا جائے. توبہ کا دوسرا رکن ہے نیک اعمال کے لیے جلدی کرنا.
توبہ کے لیے رغبت رکھنا، نیک اعمال کے لیے جلدی کرنا اور گناہوں پر اصرار نہ کرنا. کیونکہ جس وقت ایک انسان گناہوں بھرے ماحول میں رہتا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ اس میں مبتلا ہو جائے. اس لیے انسان پر گناہوں بھرے ماحول میں رہتے ہوئے مسلسل توبہ کرنی لازم ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ صغیرہ گناہ بار بار کرتے رہتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. تو چھوٹے گناہ ہمیشہ بڑوں کی طرف لے جاتے ہیں اور چھوٹے گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتے ہیں. جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہوتا جس پر استغفار نہیں کرتے. تو یہ توبہ کی قبولیت کی شرط ہے. اسی طرح سے سورہ ال عمران میں آیت نمبر 135 اور 136 میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تیسرا رکن ہے عزم، ارادہ، کہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کرنا. کیونکہ جو توبہ کرتا ہے اور وہ عزم کرتا ہے، اس کام کا ارادہ کرتا ہے جس سے اس نے توبہ کر لی، تو یہ اپنے رب کا مذاق اڑانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر اس میں پڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ قوی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس گناہ سے الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ توبہ خالص ہے. ہر بار اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے ہر بار ہم توبہ کریں پھر ہم سے وہی غلطی ہو جاتی ہے. تو کتنی بار آخر توبہ کریں؟ جب تک زندگی موجود ہے، جب تک سانس میں سانس ہے. سانس کتنی بار لیتے ہیں؟ تو جتنی بار سانس لیتے ہیں اتنی گنجائش تو موجود ہی ہے، جتنا اللہ کسی کو توفیق دے دے. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا ربی انی اذنبت، اے میرے رب میں نے گناہ کیا یہ گناہ. پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر اس کا رب اس سے کہتا ہے علم عبدی، میرا بندہ جانتا ہے ان لہو ربن، کہ اس کے لیے کوئی رب ہے جو گناہوں سے معاف کرتا ہے اور جو اس سے رسوائیوں کو دور کرتا ہے. پھر اسے معاف کر دیا جاتا ہے. پھر جب تک اللہ چاہے اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے. اگر وہ دوبارہ یہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے رب میں گناہگار، میں نے گناہ کیا، پھر مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میں گناہ معاف کرتا ہوں، اور وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، پھر چاہیے کہ وہ عمل کرے جو وہ چاہے. اور یہ مسلم کی 6986 نمبر روایت ہے. مراد یہ ہے کہ ایک انسان ساری حیات توبہ ضرور کرتا رہے، توبہ کرنے سے نہ رکے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطیوں پر گناہوں پر شیر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک توبہ کرتا رہے جب تک کہ اس کی توبہ خالص سچی نہیں ہو جاتی. تو سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کرے، یعنی جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، اور اللہ کی رحمت سے اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے سینکڑوں بار اسے توبہ کرنے کا موقع ملے. اسی طرح سے توبہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر آہستہ آہستہ نا امیدی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو نا امیدی کا راستہ رب کا راستہ نہیں ہے. رب سے نا امید ہونے والا توبہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ سے توبہ جاری رکھنی چاہیے. جو شخص توبہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، پھر تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی، مگر اس سے پہلے توبہ کا سلسلہ جاری ہے. مسلم کی یہ روایت ہے 6861 نمبر پر. چوتھا رکن ہے توبہ کے ارکان میں سے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جتنا کچھ اس سے چھوٹ گیا، یعنی جو کمیاں ہوئیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کرتا رہے گا. جیسے آپ دیکھیے جو روزے چھوٹے، سارے روزے تو ظاہر رکھنے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دی اس کا حساب کتاب کر کے رکھنا ہے، اور جو نمازیں چھوٹ گئیں ان نمازوں کے چھوٹ جانے پر اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنی ہے. لیکن نیکی کے کام ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. پانچواں رکن ہے کہ جو
کام ایسے انسان سے ہوئے جس میں مادی طور پر کسی پر ظلم کیا، تو جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لے اور اس کی تلافی کر دے. اور اگر وہ نہیں جانتا ان افراد کے بارے میں یا نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں گئے، تو پھر اللہ سے معافی مانگنے کی ضروری ہے اور اس کے حق میں صدقہ و خیرات کر دے. اگر وہ فقیر ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے نفس اور اپنی اولاد پر بھی صدقہ کر سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اس کی جانب سے ہے، یعنی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا. اسی طرح سے جن حقوق العباد میں کمی کی ہے ان حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے. توبہ کے لیے یہ لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہیں کر دیتے. اس لیے اگر کسی کے مالی حقوق میں کوئی کمی کی ہے، مثلا ورثے میں عام طور پر لوگ ایک دوسرے پہ جو ہے زیادتی کر جاتے ہیں، تو اگر ورثے میں کوئی کمی کی ہے تو اس ورثے میں جتنا مال کسی کے حصے میں اسے ادا کر دیا جائے. اور اسی طرح سے اگر کمی کسی اور اعتبار سے کی گئی ہے، کسی کی عزت میں کوئی کمی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے، تو معافی مانگنی بہت ضروری ہے. اللہ سے معافی کے ساتھ ہی معافی ملتی ہے. اور حقوق 3 قسم کے، ایک خالص اللہ کا حق ہے، اس پر خالص توبہ سے معافی مل جاتی ہے. اور ایک بندوں کا خالص حق ہے، جب تک بندے معاف نہ کریں توبہ قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی توبہ کرے. اور دوسرے بندے اور رب کے درمیان مشترکہ حقوق ہیں، تو یہ حقوق جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں یہ توبہ سے دور ہو جاتے ہیں اگر انسان مظالم کو دور کر لے، یعنی اللہ سے معافی مانگ لے.